یوتھ فورم کا ایک نیا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر، اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے سبھی ناظرین بصحت و سلامت ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت ہر پل اپنی کروٹ بدل لیتا ہے، اور اسی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیبی و ثقافتی زندگی میں بھی تبدیلی چلی ہوتی آ رہی ہے، اور جس کا ہم بخوبی واقفیت رکھتے ہیں۔ ماڈرنائزیشن، کلچرل چینج اینڈ دی پرسسٹنس آف ٹریڈیشنل ویلیوز، اس موضوع کے حوالے سے ہم نے جن دوستوں کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، آئیے میں آپ کو ان کا تعارف کراتا ہوں۔ وسیم اقبال نحوی صاحب، جو کہ سینٹر فار کلچرل اینڈ فلاسفی یونیورسٹی آف کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے پاس میں بیٹھے ہیں ہمارے محمد امین میر صاحب، ڈاکٹر محمد امین میر صاحب یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ کلچر اینڈ فلاسفی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دونوں مہمان کا ہماری پروگرام میں دعوت قبول کرنے کے لیے اور تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تشریف فرما ہے ڈاکٹر شازیہ، جو کہ وومن اسٹڈیز اینڈ ریسرچ یونیورسٹی آف کشمیر سے ہیں، اور ان کے پاس میں بیٹھی ہیں حمیرہ بلال، جو کہ ایم ایس سی بایو ریسورس ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر وسیم اقبال نحوی صاحب، میں آپ سے ہی شروعاتاً پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم ماڈرنائزیشن کی بات کرتے ہیں یا کلچرل چینج کی بات کرتے ہیں، اس کنسپٹ کو جب ہم باریک بینی سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے کلچر، ہم اپنی لینگویج، ہم اپنی ڈریسنگ کا حوالہ جب دیتے ہیں، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمیں چینج دیکھنے کو ملتی ہے؟ میں شروعاتاً آپ سے ہی جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ یہ موضوع ایک بہت ہی ریلیونٹ موضوع ہے آج کل کے زمانے میں، دور جدید میں جہاں انسان نے ترقی کے نئے زینے اختیار کیے ہیں، نئے زینے طے کیے ہیں، اور ایک بے پناہ ترقی کی ہے، چاہے وہ سائنسی میدان میں ہو، چاہے وہ ثقافتی میدان میں ہو، یا چاہے وہ علمی اور دیگر شعبہ جات میں ہو، تو وہی ہمیں اس دور جدید کے، یا جدیدیت کہیے یا ماڈرنائزیشن کہیے، اس کے کئی سارے منفی اور مثبت پہلو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں انسانی قدروں کا زوال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، انسانی قدروں کی شکست و ریخت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کئی سارے مثبت پہلو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کے عیاں ہیں بالکل۔ تو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں، ان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہماری جو ثقافتی قدریں ہیں، ان میں ایک نیا پن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو ترقی کے زینے ہیں وہ انسان روز بروز طے کرتا آ رہا ہے، اور چاہے وہ علم و ادب کے میدان میں ہو یا دوسرے تکنیکی میدانوں میں ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پر ہم نے یہ ترقی کے زینے طے کر لیے ہیں، وہیں انسانی قدروں کی شکست و ریخت بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایمرجنسی ریسپانس سے زیادہ ایک پیزا ڈیلیوری کا ریسپانس ہمیں زیادہ تیز دیکھنے کو ملتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ ہم ایک سائڈ سے جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی تہذیب اور ثقافت کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ہم نے دوری جدید کے ساتھ ساتھ بھی آگے چلنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان پہلو کو کہیں پہ بھی ہم نے نہیں چھوڑ لینا ہے۔ تو ڈاکٹر امین صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جہاں تک ڈاکٹر وسیم صاحب بات کر رہے تھے اس ماڈرنائزیشن کے حوالے سے، اور انہوں نے کچھ اور بھی اسپیکٹس اس میں ایڈ کیے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف سے ماڈرنٹی اور دوسری طرف سے ہمارے ٹریڈیشنل ویلیوز، چونکہ ماڈرنٹی کا اپنا ایک الگ مقام ہے، ایک الگ کردار ہے، ایک الگ شناخت ہے، اور ٹریڈیشنل ویلیوز کو ہم کہیں پہ بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ہم کس طرح سے دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ صحیح، دیکھیے مجھے علامہ اقبال کا جیسے آپ نے جو ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جدیدیت اور روایات جو ہے نا، وہ اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ جسے جدیدیت کے حوالے سے کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یعنی آپ کو ماڈرنٹی سے بھاگنا نہیں ہے، لیکن اپنی جو روایت ہے آپ کو اس سے بھی بھاگنا نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں دونوں پہلوؤں کو آپ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اکثر و بیشتر ہمارے بچپن میں یا آج سے 10 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں گے، تو ہمارے یہاں پہ جیسے سوپور علاقے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے سوپور علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی، حسن آرا، بڑی مشہور تھی وہ۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے زمانے میں مختلف گاؤں سے خواتین کو تیار کیا ہوا تھا تاکہ وہ نارمل ڈیلیوری اس ٹائم جو ہوتی تھی، تو اس حوالے سے انہوں نے تیار کیا تھا۔ ان کے پاس جب بھی جاتے تھے وہ وہاں بولتی تھی کہ آپ فلانی گاؤں سے ہو جی، تو آپ وہاں جائیے اور وہاں پہ ایک خاتون ہے، وہ آپ کی نارمل ڈیلیوری آرام سے ہو جائے گی۔
اب یہ تو ایک ٹھیک ہے، یہ اس ٹائم کی روایت کے حساب سے وہ چلا آ رہا تھا. اب زمانہ بدل چکا ہے، اب زمانہ جو ہے تغیر پذیر ہے. صحیح بات ہے. اب آپریشن زمانہ جو ہے بہت تیزی سے چل رہا ہے. اب یہ کہ اب سیزرز ہو رہے ہیں، اب آپریشن ہو رہے ہیں، تو ڈیلیوری ٹائم میں اب اس عورت کو ہمیں اس جگہ سے اٹھا کر ایک MBBS کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. صحیح بات. یہ ہے روایت کو آپ ساتھ رکھیے، اس روایت کے ساتھ ساتھ آپ اس جو ماڈرنٹی میں MBBS کی جو تعلیم ہے ایک عورت کے لیے جتنی ضروری ہے، صحیح بات، وہ آپ ساتھ لے کے چلنا ہے. یعنی جہاں پہ ہم اپنے کلچر کا جو وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اس کا کیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ماڈرنائزیشن میں ہم کتنا آگے بھی بڑھنا چاہیں تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے ایک انقلابی سوسائٹی پیدا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ، جہاں تک ڈاکٹر امین صاحب بات کر رہے تھے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، انہوں نے ایک تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو کا بھی حوالہ دیا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے کلچرل جو ویلیوز ہیں ان میں ماڈرنائزیشن کی وجہ سے چینج دیکھنے کو ملتی ہے. کیا اس کی وجہ سے جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا لیولیہڈ ہے، اس پہ اثر پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے؟ کلچر پہ بہت طریقے سے اٹس اے ملٹی فیسیٹڈ تھنگ، جہاں پہ جیسے لینگویج کی بات کی انہوں نے، ہیلتھ کیئر کی بات کی انہوں نے، ایجوکیشن کی بات کی انہوں نے، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے بدل گئی ہیں. یہ چینج ہماری سوسائٹی میں ملٹیپل لیولز پہ ہوئی ہے. اور یہاں پہ ہمارے کیونکہ جب ماڈرنائزیشن کے جو ویلیوز ہیں موسٹ آف دا ٹائم، بیکاز اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کی بات کریں گے، اٹ ہیز بین انکارپوریٹڈ ان انڈیا، انڈین سوسائٹی بفور انڈیپینڈنس، جب کلونیل رول تھا. جب وہ ماڈرنائزیشن پروسیس سٹارٹ ہوا، اس کے ساتھ ویسٹرن ویلیوز ایسوسیٹ ہوئے نیچرلی، اور وہ ہم ابھی بھی وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن ویلیوز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو وہ ویلیوز ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ کانفلکٹ کرتے ہیں. اینڈ یہ کہیں کہیں پہ کچھ اس کے پازیٹیو، جیسے انہوں نے بتایا کہ اس کے پازیٹیو بھی آسپیکٹس ہیں اور نیگیٹو، بٹ موسٹلی ویل ہیو ٹو اس کا ایک نوانسڈ اپروچ ہوگا کہ یہ بیلنس کیسے کرنا ہے. وہ ہم بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہیلتھ کیئر فار ایگزامپل، ہیلتھ کیئر میں ایک زمانہ تھا جب ویمن کو خاص طور پہ ہیلتھ کیئر مہیا نہیں تھا، اور خاص طور پہ جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ سسٹم ہے یہ بہت ہی پورلی فیسیلیٹیٹڈ تھا. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنا زیادہ ہوا کہ اب ہم ہر جگہ، ایون گاؤں ہیں یا بہت پیچھے جو علاقے ہیں کشمیر میں بھی، وہاں تک ہم یہ ساری سہولیات ہے. تو اٹس اے پازیٹیو تھنگ، رائٹ. اب ایون جینڈر رولز ہیو چینجڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے رولز لیے ہیں ویمن نے، اور اب وہ لوگ چاہے ایجوکیشن ہو بہت آگے بڑھ رہی ہیں، امپلائمنٹ ہو وہ لے رہی ہیں، جبکہ پہلے ان چیزوں سے وہ دور تھے. اور یہ ماڈرنائزیشن کے جو ٹولز ہیں انہوں نے ہمیں یہ راستے دکھائے ہیں. سو دیز آر ویری گڈ تھنگس. بٹ دین اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ پروسیس ہے، اس پروسیس میں ڈفرینٹ کلچرز جو ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک چوز کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کون سی چیز ہم ایکسیپٹ کریں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ہم اپنا پاسٹ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ہم اپنا کلچر دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہم ماڈرنائزیشن میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرا کلچر اور میرا ماڈرنائزیشن جو لنک میں کر رہا ہوں، یہ کس طرح سے میں اپنے لائف میں ایکسل کر پاؤں گی. It's not for everyone. It's not for everyone. It depends on the different perspectives جو لوگوں کے پاس ہوں گے. جیسے اب اگر ہم ایگزامپل لیں ایگریکلچرل پریکٹسز کی، اب ہمارے یہاں پہ ایگریکلچر پریکٹسز بہت ٹائم سے چلے آ رہے ہیں. پہلے ٹیکنالوجیز بہت بیسک تھی، ٹریڈیشنل تھی، اس میں آپ کا پروڈکشن کم تھا اور آپ کا لیبر بہت زیادہ جاتا تھا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری بن گئی ہیں. ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن جو کلچرل کانفلکٹ ہے
اس میں ہم آئی تھنک بیکاز دیر آر ینگ پیپل اراؤنڈ، اس میں یوتھ کا بھی رول ہے. اینڈ دین دیر وی آلسو نیڈ ٹو ہیو اے ڈائلاگ جو جنریشنل ڈائلاگ ہو، اولڈ جنریشن اینڈ فیوچر جنریشن کی آپ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر حمیرہ بلال، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ماڈرنائزیشن اور کلچرل چینج کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ؟ جب جو ماڈرنائزیشن ہے یہ گلوبلائزیشن کرواتی ہے، جس کی وجہ سے جو بھی بیریئرس ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل بیریئرس ہے، کنٹریز کے بیچ میں جتنے بھی بیریئرس ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کلچر جو ہے وہ مکس اپ ہو گئے ہیں. تو دیر از اے مکسنگ آف کلچرس ڈیو ٹو ماڈرنائزیشن. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم کشمیر کی ایک ایگزامپل لیں گے کلچرل چینج کے مطابق، تو وہ ایک فیرن کی ہم لے سکتے ہیں. جیسے پہلے کی بات اگر کریں گے تو آلموسٹ سارے لوگ جو ہے وہ فیرن پہنتے تھے، کیونکہ ہمارا ٹریڈیشنل کاسٹیوم تھا، اور یہاں پہ ونٹرز ویسا ہی ہوتا ہے تو ہم فیرن میں بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں. لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ اپنی پریفرنس کے حساب سے فیرن پہنتے ہیں. کچھ لوگ اس میں فیرن پہنتے ہیں، کچھ نہیں پہنتے ہیں، اور اس میں بھی ایک گروپ آف پیپل ہے جو اپنے کسٹمز کو ہولڈ کرتا ہے، مطلب وہ ابھی بھی فیرن پہنتے ہیں لیکن انہوں نے جو کلچر ہے اس کو ری انوینٹ کیا ہے. فار ایگزامپل جو آج کل فیرن پہنتے ہیں ہم، اس میں ماڈرن ٹچ ہوتا ہے. تو اگر ہم ٹریڈیشنل فیرن دیکھیں گے اس میں اور آج کے فیرن میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. گڈ. ڈاکٹر وسیم صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے انہوں نے کہا کہ ماڈرنٹی پہ ہم نے تھوڑا سا جو فیرن کو ہم نے جو ٹچ دیا ہے، ماڈرن ٹچ کی جو انہوں نے بات کی کہ اس سے پہلے بھی ہم فیرن پہنتے تھے لیکن آج کے فیرن اور اس فیرن میں بہت فرق ہے. میرا آپ سے سوال رہے گا کہ جو ہمارا کلچر ہے، ہر کسی قوم کا ایک اپنا منفرد کلچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس قوم کی الگ سی پہچان ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا ہمارا جو کلچر ہے یہ ماڈرنائزیشن کے تناظر میں، اس کے پہرائیے میں کہیں پہ سٹینڈ ہوتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل. دراصل بات یہ ہے کہ ہماری تہذیب کا ایسا کوئی پہلو ہے ہی نہیں جس پر جدیدیت نے اپنے اثرات مرتب نہ کیے ہو. تو اپنے جو ہماری جو تہذیب ہے اس کی جو بنیادی خصوصیات ہے ان کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کشمیریوں کو بحیثیت کشمیری ہمیں جو کچھ بھی اپیل کرتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مثلا انہوں نے ابھی فیرن کی مثال لے لی، تو آج کے فیرن میں اور پرانے والے فیرن میں ہمیں کتنا کچھ، آج کا فیرن اگر ہم دیکھیں گے وہ فیرن کم اور اوور کوٹ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو جدید تہذیب ہے وہ مختلف مزاجوں کا، مختلف تہذیبوں کا امتزاج ہے، جس میں یورپین تہذیب بھی ہے، ہمارا اپنا ہماری اپنی کشمیری تہذیب بھی ہے، اور وسط ایشیائی تہذیب کے عناصر بھی ہمیں اپنی تہذیب میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تہذیب جو ہے یہ مختلف مزاجوں کا امتزاج اور سنگم ہے. ڈاکٹر امین صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہر کسی قوم کی جو بنیاد ہے نا، جو پہچان ہے، وہ اس کی تعلیم و تعلم پر منحصر ہے. ضرور. آپ سے میں جاننا چاہوں گا ماڈرنٹی اور ایجوکیشن کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، تعلیم جیسے ہم جانتے ہیں کہ قوم کی ترقی کے لیے ایک اہم عنصر ہے. صحیح بات. لیکن ہوا یہ کہ جتنی قوم آگے بڑھتی ہے تعلیم کے ذریعے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ اخلاقی پہلو جو ہے، جو ہماری ایک روایت میں ہے، ہمارے یہاں صوفیزم کا کلچر ہے نا، تو صوفیزم میں ایک یہ کلچر تھا ہمارے یہاں کی اخلاق، رہن سہن، آپ کا بزرگوں کے ساتھ بات کرنا یا ایک ساتھ مل جل کر وہ کھانا کھانا، تو وہ ایک روایت تھی. تو جب یہ شعوری طور پر ہمارے یہاں پیوست ہو گئی تھی، مثال آپ نے شاید، ہم نے بچپن میں بھی، ہم نے اکثر و بیشتر بچپن میں، ایک تربیت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہم نے بچپن میں اکثر وہ چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے لے آتے ہیں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا مکان بناتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اس میں سے وہ چائے بناتے تھے یا کوئی چیز ایسی چیزیں بناتی تھی. اس کے بعد کوئی ایک چھوٹا سا مہمان آتا تھا، چھوٹا سا مہمان آتا تھا، جو مہمان نوازی، یہ جو مہمان نوازی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بچپن سے شعوری طور پر یہ پیوست کی گئی ہے نا. تو یہ تربیت تھی ساتھ ساتھ. لیکن ایجوکیشن میں آج مثال کے طور پر جہاں ایجوکیشن میں ماڈرنٹی میں ایک مادیت جو لے گئی، مطلب ہماری ایجوکیشن صرف نوکری تک ایک محدود ہو کر رہ گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نوکری ضروری نہیں ہے، نوکری ظاہر سی بات ہے، بغیر نوکری آج کل کے معاشرے میں بغیر نوکری کے یا بغیر پیسوں کے تو آپ کی زندگی نہیں گزار سکتی. لیکن آپ یہ دیکھیں، جیسے ہمارے یہاں ایم اے بی ایڈ کر کے اگر 40-50 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نوکری حاصل نہیں ہوئی ہے. ایک تو وہ جو جس مقصد کے لیے اس نے تعلیم حاصل کی اس سے محروم ہو گئے، ایک جو ایجوکیشن کی اپنی سپرٹ جو تھی
اس سے بھی محروم ہو گئے. جہاں تک ہمارے سوال کی بات ہے اس کا عکس یہ رہتا ہے کہ ماڈرنٹی مجھے بہت سی اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے. یو جسٹ کم فرام دیٹ ویری فیلڈ, somebody is waiting for you. ٹھیک ہے, انڈسٹریز آپ کے لیے ویٹ کر رہی ہے, فیکٹریز ہیں, آپ آئیے, اب آپ اس جو آپ کا وہ ایک پرسپیکٹو سا بنا ہوا تھا آپ اسے نکلیے, آپ کچھ اور بھی ہے آپ کو کرنے کے لیے. دس آل بیکاز آف ماڈرنائزیشن. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر شازیہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جہاں تک ڈاکٹر امین صاحب نے بات کیا, ڈاکٹر وسیم اس پہ بات کر رہے تھے, بڑا بجا انہوں نے فرمایا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر ہم کلچرل ہیریٹیج کی بات کریں یا اگر ہم کلچرل آئیڈینٹی کی بات کریں, کیا ماڈرنائزیشن کے دور میں بھی ہم اپنی اس کلچرل آئیڈینٹی, اپنی اس کلچرل ہیریٹیج کو پریزرو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں اس کا جواب 2-3 پہلوؤں میں دوں گی. ایک جو ماڈرنائزیشن ہے, اس میں جب ہم نے کلچرل چینج کی باتیں ابھی تک کی, بہت اچھی اچھی باتیں کی ہم نے, تو جو میجر چینج ہیں وہ ہمارے فیملی سٹرکچر میں آئی ہیں. کیونکہ جو پہلے ہم لوگوں کا جو اکنامک سسٹم تھا وہ ڈفرینٹ تھا. اس میں زیادہ تر ہوم بیسڈ اکنامیز تھی یا ایگریکلچر تھا میجر سورس. ابھی ہمارے پاس انڈسٹری بیسڈ ہے, ایجوکیشن کا سیکٹر ہے, سروس سیکٹر ہے. تو پیپل ہیو ٹو موو ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور اس سے اربنائزیشن بھی بہت ہوئی ہے, اور اس کے چلتے ہمارا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ ویک ہو گیا ہے. اور ماڈرنائزیشن جتنی بڑھ رہی ہے اتنا آپ کا اس کا آپ نیگیٹو اس کے بھی اپنے اثرات ہیں. یہ آپ کے انڈیویجولزم جو ہے اس کو فروغت دیتی ہے. جیسے کہ پہلے جو ہے نا کلیکٹیو کی بات ہوتی تھی, کمیونٹی کی بات ہوتی تھی, تو ویلیوز جو ہیں وہ اس طرح کے تھے اور ان کو وہی کیٹر کرنا تھا. لیکن ابھی جو ہمارے پاس جتنی زیادہ ٹیکنالوجی آتی ہے, جتنی زیادہ ایکسیس بڑھتی ہے ریسورسز سے, تو اس میں ہماری جو ہے انڈیویجولزم بڑھ جاتی ہے. تو ہمارا اپنے آپ پہ زیادہ فوکس ہے. ہر کسی انڈیویجول کو کچھ نہ کچھ کرنے کے موقع فراہم ہوتے ہیں, تو اوبیسلی دے گیٹ انگیجڈ. آپ کمیونٹی پہ جہاں فوکس کر رہے ہیں, آپ کی انڈیویجویلٹی پہ. ایگزیکٹلی. اور اس چیز سے جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں وہ بہت ویک ہو جاتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جب زیادہ تر ہم ان چیزوں پہ بات کرنے لگے ہیں اب, کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ویلیوز تھے, جس میں فار ایگزامپل اولڈ ایج لوگوں کے جو احترام تھی یا ان کی جو سروس کرنی تھی, یہ اب ایک بیک سیٹ لے گیا. وہ ہمیں اب مشکل لگنے لگا ہے کہ ایسی سچویشن میں یہ چیزیں کیسے کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو جیسے کہ ہم پہلے بھی یہ باتیں کر چکے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل, جیسے انہوں نے فیرن کی بات بولی آپ لوگوں نے اور چیزوں کی باتیں کی, یہ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر نئے ضروریات کی اس کے اکارڈنگ ہمیں بنانے ہیں, یا آفیسز ہے تو ان کو, جیسے ہمارے نئی بلڈنگس ہیں, ملٹیپلیکس بنتے ہیں کیونکہ اب زمینیں کم ہو رہی ہیں, تو یہ ہماری بیسک نیڈس ہو گئی ہیں. لیکن اس میں ہم وہ جو کلچر اور ٹریڈیشن سے, اپنے اسپیسیفک کلچر اور ٹریڈیشن سے ہم کچھ چیزیں لے سکتے ہیں. جیسے ہیلتھ کیئر ہے, تو پرانے زمانے میں ہم لوگ بہت ساری چیزیں کرتے تھے جو واقعی میں اوتھینٹک تھیں, لیکن شاید بہت زیادہ اس لیول پہ یوز نہیں کر سکتے تھے اور افیکٹو اتنا زیادہ نہیں تھے, لیکن بیسک چیزیں تھی. تو وہ ہم ابھی بھی لاتے ہیں. اور جیسے آپ لوگوں نے ابھی بھی ہمارے سوشل میڈیا میں کافی انٹرپرینیورز نکلے ہیں, تو آپ دیکھیے پوٹری کے حوالے سے بہت ویمن آرٹیزنس تھے, کرافٹس کے حوالے سے بہت لوگ ہیں جو بیچ میں بالکل ختم ہونے لگے تھے. لیکن ابھی ٹیکنالوجی نہیں ہمیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ری انوینٹ کرنا ہے نا, تو وہ ہم اس چیز سے کلچر کو بھی بچا سکتے ہیں اور ماڈرنٹی کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں. جیسے کہ کرافٹ میں پروڈکشن ختم ہونے لگا تو ہم لوگ نئی چیزیں لاتے جس سے ہم اس کو پرزرو بھی کر سکتے ہیں, اس کو ماڈرن ٹچ دیں گے. تو وہ ہمیں دیکھنا ہے مارکیٹ. جیسے اپنے فیرن کی بات کی ہے, تو حالانکہ آپ اس میں کچھ ہے, دیر آر کریٹیکل تھنگس, بٹ دین اگر آپ دیکھیں تو جیسے ویمن کے فیرنس ہوتے ہیں نا, تلا کا کام اور یہ, تو وہ کہیں نہ کہیں کسی فارم میں پرزرو ہوتا ہے. تو بٹ واٹ از امپورٹنٹ کہ جو یہ چینج آپ لا رہے, یہ جو انوینشن ہو رہی, وہ کسی انسائڈر سے, وہ اس سے ہو جو کلچر سے ہے وابستہ. اگر یہ کوئی اور کرے گا تو وہ ہمارا کلچر نہیں رہے گا. اور ہماری یہ جیسے ہماری زبان ہے وہ بھی کافی حد تک
چینج ہو چکی ہے. ہم کتنا بھی کوشش کریں ہم اس کو ہم ایگزیکٹ اپنا جو آئیڈینٹی ہے وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں بات کی ہے. جہاں تک ہم زبانوں کی بات کرتے ہیں, اس میں یہ مادہ ہونا چاہیے کہ یہ باقی زبانوں کے جو الفاظ ہیں یہ بھی اپنے آپ میں جذب کریں. بڑا بجا فرمایا آپ نے. حمیرہ, پھر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ساتھ ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز پہ بات کرتے ہوں گے, پرانے زمانے کی بات کرتے ہوں گے, 20 سال 30 سال یا 50 سال پہلے بات کرتے ہوں گے. تو پھر جب آج آپ وہ چیزیں سنتے ہو, آپ کے پاس وہ نئی چیزیں ہیں, آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں, تو آپ ماڈرن چیزوں پہ سوچتے ہیں. کیا اس ماڈرنائزیشن کی وجہ سے ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس پہ اثر پڑا ہے یا نہیں؟ جی, ماڈرنائزیشن جیسے ہم نے پہلے ہی بولا, ہر ایک چیز جو ہے اس کے پروز اور کونس ہوتا ہے. سملرلی جو ماڈرنائزیشن ہے اس کے بھی بہت سارے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں, لیکن ساتھ میں ہی اس کے بہت سارے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں گے جو ماڈرنائزیشن ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, جو آئیڈینٹی ہے, میم نے بھی بولا کہ جو ہماری کمیونٹی میں جو ایک ہم آئیڈینٹی بناتے تھے, اب ایک انڈیویجول پہ فوکس کیا جاتا ہے. اگر ہم پہلے کی بات کریں گے تو اس ٹائم پہ جو بھی ہاؤسز وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ اتنے ماڈرن نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن جو لوگ تھے وہ خوش تھے. اگر ہم آج کی بات کریں گے, سب سے بڑی جو پرابلم ہوئی ہے, ہم امپیشنٹ بہت ہو چکے ہیں اور ہم ٹو مچ ڈپینڈنٹ ہے آن ٹیکنالوجی. فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی بھی سوال پوچھے گا, ہم اپنا انٹلیکٹ یوز نہیں کریں گے, ہم گوگل اٹھائیں گے اور ہم وہ سرچ کریں گے. تو یہ ہم ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنٹ اتنا ہو چکے ہیں کہ ہمارا پہلا تھاٹ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ چلو میں یہ سرچ کرتا ہوں, مجھے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن ملے گی. جہاں تک حمیرہ نے بات کی, اس نے ہمارے اس آج کے پروگرام میں ایک اور سوال پیدا کر لیا. وہ یہ ہے کہ ماڈرنائزیشن کی جہاں تک ہم نے بات کی, اس نے ڈیپینڈنسی کی بات کی, کہیں نہ کہیں پہ اب ہم ڈیپینڈ رہے ہیں ٹیکنالوجی پہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ماڈرنائزیشن کے 2 ایسپیکٹس اگر میں بتاؤں, پازیٹیو ایسپیکٹ اور نیگیٹو ایسپیکٹ, جو کہ پازیٹیو ایسپیکٹس کو ہم کنٹینیوسلی ہی کر رہے ہیں, جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں ان کے لیے کون سے ریمیڈیل میجرز ہیں جس سے ہم ان کو اوور کم کر پائیں؟ جیسا کہ شازیہ میڈم نے جو اس کے پروز ہے, مثبت پہلو ہے, ان پر روشنی ڈالی, یا امین صاحب نے بجا فرمایا کہ ہمیں جدیدیت اور روایت کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اس پہ میں مزید کچھ اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جدیدیت ہے اس کی وجہ سے بہت سے ایسی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی نشاندہی کہ ہماری جو تہذیبی اقدار ہے ان پر کاری ضرب لگ گئی. تو ایک ہمارے یہاں کنسیپٹ ہوتا تھا جوائنٹ فیملیز کا, وہ جوائنٹ فیملیز کا کنسیپٹ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ نیوکلیئر فیملیز لے رہی ہے. تو اسی طرح سے دوسری ایک چیز اب یہاں پر ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر اولڈ ایج ہومز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, کہ جو ہمارے کلچر میں پہلے ایک ایلین چیز تھی, اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. دوسری چیز ہے کہ جدید تعلیم نے ہمارے طرز فکر اور طرز احساس اور طرز لباس کو بھی متاثر کیا. ہمارے نوجوان جو ہے وہ مزید اور نئے مواقع کی تلاش میں یورپی ممالک کا رخ کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارے والدین جو ہے وہ کرائسس کے شکار ہو رہے ہیں, گھروں میں اکیلے پڑے ہوئے ہیں. اور میں یہاں پر ایک شعر ہے میر غلام رسول نازکی کا, انہوں نے اس پر تنزیہ ایک شعر کہا ہے کہ مول موج بڑھت حال حیران صاحب زاد چھو انگلستان. تو ہمارے والدین جو ہے وہ یہاں پر اکیلے گھروں میں وہ کنفائن ہو چکے ہیں, اور ان کے جو بیٹے ہیں, بچے ہیں, وہ باہر یورپی ممالک کا انہوں نے یہیں پہ کہ احساس جو ہے, ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے کہ جہاں تک ہم ماڈرنائزیشن کو گلے لگاتے ہیں اور وقت کی ضرورت ہے, لگانا بھی چاہیے, وہاں سے جو ہمارے پاس رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی ہم نے بھولنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر امین صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں, یہ جو ہماری اکانومی ہے, جو ہماری معیشت ہے, یہ اس کا بیک بون ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایگریکلچر اور آرکیٹیکٹ کی اگر ہم بات کریں گے, ماڈرنائزیشن میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی شازیہ میم نے کہا کہ ایگریکلچر چینجنگ ہوئی ہے, بہت زیادہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہے. جسے پہلے ہم لوگ جب کھیت جوتتے تھے تو ہم لوگ بیل اور وہ ہل ول نکلتے تھے لے کر, اب ماڈرنٹی میں اب ٹریکٹر آ گیا ہے, تو آپ کو اسے اپنانا ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو اپنانے کے بعد, لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں سیب جو تھا, ایپل, ہمارے یہاں ڈیلیشس سیب جس کو ہم کشمیری سے, ہمارے یہاں اب وہ کم ہو رہا ہے. اس کی جگہ ہو رہا ہے کہ شملہ والا سیب آ رہا ہے, شملہ کی یہاں پروڈکشن ہو رہی ہے. اب امریکن والا سیب,
یہاں بھی اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے. ضرورت جو ہے. اپنی- ہاں، ہاں، جس جو جس اپنی- بات کی آپ جو بات یہاں پہ کر رہے ہیں، میں ڈاکٹر شازیہ سے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر شازیہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم ٹریڈیشنل ویلیوز کی بات کریں اپنے کلچر کے، کیا اس ماڈرنائزیشن کے دور میں ہم ان کو کس طرح سے پرزرو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یا ہم ان کو وہیں پہ پس پشت ڈالیں یا ان کو پرزرو کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہے تو کس طریقے سے ہے؟ جی بالکل پرزرو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کی شناخت اس کا کلچر ہوتا ہے، اور وہ جس بھی فارم میں ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، پرزرو کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے. اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں اور ہوتا بھی ہے، ہو رہا ہے پریزنٹلی. آپ دیکھیں کہ یوٹیوب ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت بہت یوز ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ویڈنگ سانگز ہیں نا اپلوڈ ہوتے ہیں، جو لوگ غیر ممالک میں رہتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ ان ٹچ رہ پاتے ہیں ان چیزوں سے. وہ شادیوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ ایک آرکائیو کا کام کرتا ہے ہمارے لیے. وہ شادیوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ کشمیری میں سانگ سنتے ہیں. اور اس میں بھی جو ہم ابھی ری انوینشن کی بات کریں تو وہ جو ماڈرن ٹچ دیا گیا ہے ابھی نئے ہے نا، تو اس سے جو لوگ بالکل کشمیری لینگویج سے دور ہو گئے تھے وہ اس چیز کو اپنا رہے ہیں مور اینڈ مور. وہ لوگ اپنی زبان سے محبت کرنے میں لگے اسے ہیں. یہ پوائنٹ اخذ کر لیتا ہوں کہ آپ کے جو کہنے کا مقصد ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سارا پرزرو کر رہے ہیں. بالکل اسی ٹیکنالوجی سے، اسی ٹیکنالوجی سے ہم اس کو پرزرو بھی کر سکتے ہیں. بٹ وی ول ہیو ٹو سیٹ پریورٹیز. جیسے ہمارے جو ہم نے ابھی اولڈ ایج پرابلمس کی بات کری، اور یہ سارے ٹریڈیشنل ویلیوز ہمیں دیکھنے کی، کچھ ٹریڈیشنل ویلیوز ایسے تھے جو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. جو جیسے کہ عورتیں گھر سے باہر کام نہیں کریں گی، بچوں کو مارنا، یہ سب چیزیں، یہ چیزیں تو چھوڑنے کی ضرورت ہے کہ ہاں بہت اتھارٹیٹین رہنا وجہ ہے. فرمایا آپ نے میم. ڈاکٹر وسیم صاحب، ڈاکٹر امین صاحب، ڈاکٹر شازیہ میم، حمیرہ بلال، آپ سبوں کا اس پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ، اور ہماری ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی دیجیے اپنے میزبان جاوید ابلا کو آج کا پروگرام اختتام کرنے کی اجازت، اسی امید کے ساتھ کہ اگلے شمارے میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.